السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ اور دیکھو میں بھی وہی کام کر رہی ہوں جو آپ لوگ کرتے ہو، اپنی فیوریٹ چیز ڈاؤن لوڈ کر لو، بعد میں نیٹ کا بھروسہ نہیں ہے کہ نیٹ چلے گا یا نہیں۔ اور آج کل میں یہ ڈرامہ میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے، مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگا ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو بتائیے گا۔ یہ والا ڈرامہ ہے، نام اس کا پتہ نہیں، ونتیتا، بڑا عجیب سا نام ہے۔ اور یہ میں سن رہی ہوں، سوری یہ نہ میں پڑھ رہی ہوں نہ میں سن رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اس میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیسا ہے۔ میں نے تو جسٹ سٹارٹ کیا ہے اور میرے سارے دوستوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ مطلب پہلے میں نے اور ہیر نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ والا ڈرامہ دیکھیں گے، میں نے اس کو لنک شیئر کیا، اس نے دیکھنا شروع کر دیا، وہ آدھے سے آگے نکل گئے۔ پھر میں نے عریج کو بولا کہ میں اور تو دیکھیں گے، میں نے اس کو لنک سینڈ کیا، وہ میرا کھوتا وہ بھی پہنچ گیا ابھی 19ویں ایپیسوڈ پہ۔ میں نے اپنی تیسری دوست انایا، اس کو سینڈ کیا، وہ کہتی ہے میں آلریڈی اس کی 50 قسطیں دیکھ چکی ہوں، 50 سے آگے والی آئی نہیں ہے۔ تو یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو یار غدار سارے کے سارے۔ تو اب میں اکیلے دوبارہ میں خود دیکھنا شروع کر رہی ہوں، تو دیکھتی ہوں میں پہنچ پاتی ہوں یا نہیں۔ اور باقی آپ لوگ بتائیے گا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کیسا ہے، انٹرسٹنگ ہے یا نہیں۔ جوری تو کافی مزے کی ہے۔ مطلب میں نے ریویوز پہ ہی پوسٹیں دیکھی تھی اپنے گروپ میں کہ کچھ لوگوں نے گروپ میں پوسٹ کی ہوئی تھی، یہ والا کپل مجھے کافی پسند ہے، ان کا کتنا کیوٹ ہے، تو اس کو دیکھتے۔ تو مجھے اچھا لگا ازبک اور آئرا پہ کافی نہیں، مطلب ملتا تو نہیں ہے لیکن نہیں، پرسنالٹی نہیں ملتی، ہم نے پٹھان دکھایا ہوا بندہ، خیر کوئی نہیں، لیکن پیارا بندہ ہے، بندی بھی پیاری ہے، کیوٹ سی، تو مجھے اچھا لگا۔ تو میں نے ڈرامہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے آپ نے کی وجہ سے میں نے کافی سارے ڈرامے دیکھے، آپ لوگ گروپ میں فوٹو پوسٹ کرتے ہیں، میں ڈرامہ ڈھونڈتی ہوں پھر میں وہ دیکھتی ہوں۔ تو آج ایپیسوڈ صبح کیوں نہیں آئی یہ بتاتی ہوں۔ اصل میں کل رات نا ہمیں کہا گیا کہ صبح میلاد شریف ہے، تو میلاد شریف پہ آف کورس میں کوئی کام نہیں کرتی، سب کو ہی پتہ ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں۔ تو میں نے سوچا میلاد ہے تو ہم تو نہیں کریں گے کچھ بھی، ہم تو ایپیسوڈ دیں گے ہی نہیں۔ صبح میں اٹھی ہوں تو ابو کہتے ہیں بیٹا آج تو میلاد شریف نہیں ہے۔ تو میں پریشان میں کہ یہ آپ کیا بتا رہے ہیں، کل تو کیونکہ پرسوں رات کو مجھے، کل رات شام کو مجھے بخار تھا، میں صبح اٹھی ہوں کہتے نہیں ہے میلاد آج، کل ہے۔ تو پھر یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ابھی پھر شام کو ہم نے کھیر بنائی اور پھر کام کافی سارے تھے، صفائیاں گھر کی بہت کرنا پڑتا ہے، تو وہ سارا کام ختم کر کے پھر میں نے تقریباً 5:30 بجے بیٹھی ہوں ایپیسوڈ لکھنے کے لیے۔ میں نے لکھی آج دوں گی، کل نہیں دوں گی، کیونکہ کل میلاد ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو باقی یار پلیز کمنٹ سیکشن میں کسی کو جج مت کرنا، کوئی میلاد مناتا ہے کوئی نہیں مناتا، ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، اپنے اپنے عقیدے پر چلو سب لوگ، کسی کی وہ نہیں کرنی، تو دل آزاری نہیں کرنی۔ تو باقی اگر آپ لوگ مناتے ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمبر کی ایپیسوڈ نمبر 91، تحریر عریج شاہ۔ سانس پہلے چڑھ گئی ہے جیسے 2 گھنٹے ہو گئے ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے آج میری آواز پہلے سے کافی بہتر ہے، اور میں بک زیادہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں 3 دن سے مطلب چپ تھی، میں کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آج میں بول رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں ٹھیک ہوں۔ پر اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستمبر قسط نمبر 91، تحریر عریج شاہ۔ یار اتنا بھی اوور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب شبانہ کے نام پر یہ لڑکی ساری زندگی مجھے تنگ کرے گی، لیکن اپنے لیے کوئی بکواس سننے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے اچھا نہیں لگا، اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن تھوڑا سا تو عقل سے کام لے رہا تھا نا۔ یہ میں کیا کر کے آ گیا ہوں؟ اب کیا ہوگا؟ بول دیتا ہوں اس کو کہ کوئی شبانہ ہے ہی نہیں، تم ہی میری شبانہ ہو، ہاں یہ بول دیتا ہوں اور سر پر چڑھا لیتا ہوں اسے۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ یار یہ شبانہ تو ساری زندگی کے لیے گلے پڑ جائے گی۔ اس شبانہ کا سارا چکر مجھے ہی ختم کرنا ہوگا۔ وہ کمرے میں گھومتے ہوئے مسلسل
یہی سب سوچ رہا تھا، اتنا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب نام تو اس نے جان بوجھ کر اتنا پرانا ڈھونڈا تھا، اگر تھوڑی سی ہمت مار کر نئے زمانے کا نام نکال لیتا تو اتنا مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ شبانہ اس کی آنے والی زندگی تباہ کرنے والی تھی، اور ویسے بھی اس لڑکی کو ضرورت ہی کیا تھی اس کی شبانہ کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے کی؟ مانا کہ شبانہ وہ خود ہی تھی، لیکن وہ اپنی شبانہ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اس کی محبت کے پتنگے اڑتے وقت ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو دل نے آہیں بھرنا شروع کی تھی، محبوب کے لیے تڑپنا شروع کیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ تو اسے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی، اور وہی لڑکی اسی لڑکی کے لیے کچھ بھی الٹا سیدھا بول دے تو وہ برداشت کیسے کر لے؟ برداشت ہی تو نہیں تھی شجر میں، اسی لیے تو پھنس گیا تھا۔ یار حد ہو گئی، مجھے ضرورت ہی کیا تھی اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ بھی غلط بولنے کی؟ وہ آف کورس اپنی گرل فرینڈ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے تھوڑا سا تو عقل سے کام لینا چاہیے تھا، بلکہ عقل سے کیا کام لینا چاہیے تھا، مجھے بیچ میں بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب اس کو سوری بول دیتی ہوں اور یہ معاملہ یہیں پر ختم کرتی ہوں، لیکن سوری کیسے بولوں؟ کیا کارڈ بناؤں؟ نہیں، اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس کے لیے کارڈ بناتی پھروں، سمپل سا سوری بولتی ہوں۔ اس نے اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے کہا، کیوں کرے اس کے لیے اتنی محنت؟ اور اس کی شبانہ بازی نہ جانے کون سی توپ چیز تھی جس کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں ہوا اس سے۔ سننے میں آیا ہے کہ محبت میں پڑا انسان اپنی گرل فرینڈ کے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور محبت تو سب کے لیے ہی عزیز ہوتی ہے۔ یقیناً وہ بھی اپنی والی سے بہت پیار کرتا ہوگا، اور اب وہ پیار کرے یا کچھ بھی کرے، اس کا کام تھا سوری بولنا، اور وہ سوری بولنے کو تیار تھی۔ ایک یہی تو کوالٹی تھی اس میں کہ وہ اپنی غلطی قبول کر لیتی تھی، اور غلطی قبول کرنے کے بعد وہ فوراً سوری بول دیتی تھی۔ وہ سوری بولنے جا رہی تھی، یقیناً وہ اس سے کبھی سوری نہ بولتی، کبھی اس کے منہ نہ لگتی، لیکن یہاں غلطی اس کی تھی اور سوری بولنا تو بنتا تھا۔ اسی لیے وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھی اس کے کمرے کا رخ کیا تھا، جبکہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے تبریز کو چاچی کے ساتھ کچن میں کھڑے گپے ہانکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچہ ہر کسی کو پیارا ہو گیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بچہ تھا ہی بہت پیارا۔ وہ مسکرا کر اس کمرے کی طرف آ گئی تھی، اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، تو شجر نے ایک نظر اسے دیکھا
اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی اس کے پاس آ رکی تھی۔ وہ مجھے تمہیں سوری بولنا ہے۔ میں نے تمہاری گرل فرینڈ کے لیے غلط ورڈز استعمال کیے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً تم اس سے بہت پیار کرتے ہو۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اسے سوری بول رہی تھی، جبکہ شجر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بدلے میں کیا جواب دے۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئے ہو۔ میری بات نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میں سوری بولنا چاہتی ہوں۔ میرا بالکل غلط انٹینشن نہیں تھا۔ میں تو صرف مذاق مذاق میں بول رہی تھی، لیکن میں سمجھ چکی ہوں کہ تم اس معاملے میں مذاق برداشت نہیں کرتے۔ سو I'm sorry again۔ پلیز معاف کر دو نا۔ سب نے مجھے بہت ڈانٹا۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اٹس اوکے۔ تمہیں اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تبریز نے بیچ میں اچانک سے بات شروع کر دی۔ ہاں، میں بھی وہی کہہ رہی تھی۔ تمہاری پرسنل چیز کے بارے میں تبریز کو اس طرح سے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تمہیں اسے منع کر دینا چاہیے تاکہ وہ آئندہ اس طرح نہ کرے۔ ہر انسان کی اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ یقیناً تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتے تھے، تو یقیناً تم نے میرا سوری ایکسیپٹ کر لیا ہوگا۔ وہ بولی تو اب کی دفعہ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارا سوری ایکسیپٹ کر لیا۔ اٹس اوکے۔ جو بھی ہوا بھول جاؤ۔ ہاں، میں بھول جاؤں گی۔ تم شبانہ سے بھی میری طرف سے سوری کہہ دینا۔ بہت لکی ہے شبانہ، جسے اتنا پیار کرنے والا انسان ملا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں تو لڑکے صرف فلرٹ کرتے ہیں۔ شی از ویری لکی۔ تم ہمیشہ اس سے یوں ہی پیار کرنا۔ لڑکی کو سوائے پیار کے کرنے والے ایک ساتھی کے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اب اس بات کا وہ کیا ہی جواب دے سکتا تھا۔ اپنے سر پر شبانہ نامی مصیبت تو اس نے خود نازل کی تھی۔ اب یہ شبانہ ہمیشہ ان دونوں کے بیچ لٹکنے والی تھی، صرف اور صرف تبریز کی وجہ سے۔ تبریز کو ضرورت ہی کیا تھی اس کا بھانڈا پھوڑنے کی؟ تبریز کا تو وہ بعد میں علاج کرنے والا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے کافی تیاری کرنی ہے۔ یونیورسٹی میں ٹیسٹ وغیرہ ہوگا نا، تو آج کل اسی کی پریپریشن کر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ واہ شجر بیٹا، کیا کمال کا کام کیا ہے۔ اپنی محبت کی نیا اس طرح سے ڈبو دینا، یہی کام آئے گا۔ تمہارے سوری کر گئی ہے تیری گرل فرینڈ کو کچھ غلط بولنے کی وجہ سے۔ وہ گرل فرینڈ جو سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہائے، کتنا پیار کرتا ہے تو اپنی شبانہ سے۔ اس سے کیا ہوا پیار تو تیرے فیوچر میں تیرے کام آئے گا بیٹا۔ ساری زندگی تانے مارے گی وہ، اور تو برداشت کرے گا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا، خود اپنی تعریفوں کے
پل باندھ رہا تھا، لیکن اپنے انداز میں۔ ریلیکس شجر حیدر، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بیکار میں اتنی ٹینشن لے رہا ہے۔ وہ کراچی آنے والی ہے، تیری والی یونیورسٹی میں تیرا سمسٹر ختم ہونے میں ابھی پورے 3 مہینے باقی ہیں۔ ان 3 مہینوں میں اس کے دل میں اپنی جگہ تو بنا سکتا ہے اور شبانہ کو بیچ سے ہٹا سکتا ہے۔ 3 مہینے میرے پاس بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جس میں میں اس سے بات کر سکوں گا، اسے بتا سکوں گا، اسے سمجھا سکوں گا، اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ اتنی بھی بے وقوف لڑکی نہیں ہے جو میری محبت کو سمجھ نہ سکے۔ ہاں بالکل، مجھے اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہے۔ مانا لڑکیوں کا کوئی خاص ایکسپیرئنس نہیں ہے مجھے، لیکن اپنی والی میں بتا ہی لوں گا۔ اور ویسے بھی زارق لالا نے ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈالی ہے، تو مجھے خیال تو رکھنا پڑے گا نا اس کا۔ اپنی ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی، کیونکہ یہ ذمہ داری ٹھیک سے نبھاؤں گا تبھی تو زارق لالا ساری زندگی کی ذمہ داری نبھانے کے لیے میری مدد کریں گے۔ وہ بہت آگے تک کی پلاننگ کر رہا تھا، اس کی سوچ بہت دور دور تک جا رہی تھی، اور انہی سوچوں کی وجہ سے علیزے اس کے دماغ پر چھاتی چلی جا رہی تھی، اور وہ خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی خود کو اس سے پیار کرنے سے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا چاچی آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ آپ تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ میں آپ کی بہو بنوں گی۔ زارق کو شاید ابھی میں پسند نہیں ہوں، لیکن آنے والے وقت میں پسند آ جاؤں گی انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ پری ان کے گلے میں ڈالا گیا ڈھول ہے جس کو وہ مجبوراً بجا رہے ہیں۔ وہ پری کے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا چاہتے، لیکن اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب تو آپ بھی باہر تو کتنا پیار دکھا رہی تھی آپ اتنا جلدی مجھے سائیڈ لائن کر کے اس نئی لڑکی کو اپنی بہو قبول کر لیا آپ نے۔ کہاں گئے آپ کے وہ سارے دعوے جو آپ مجھ سے کر رہی تھی کہ تم میری ہونے والی بہو ہو، اس سے ملو، اس سے ملو؟ کیا جواب دیں گی آپ اپنی ان سب فرینڈز کو جن کو آپ نے مجھے اپنی بہو کے طور پر ملوایا تھا؟ ریلیکس ہو جاؤ علینا پلیز۔ میں کیا کرتی؟ زارق کے بابا نے مجھے وارن کیا ہے کہ پری کو اس گھر کی بہو قبول کرو، وہی ہوگا جو تمہارا بیٹا چاہے گا۔ وہ اپنی بیوی لے کر آیا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے دونوں باہیں پھیلا کر قبول کریں۔ اسی لیے میں مجبور ہو گئی ہوں ایسا کرنے کے لیے، ورنہ وہ مجھے اتنی پسند ہرگز نہیں ہے جتنی کہ میں تو تمہیں ہی اپنی بہو مانتی آئی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، تو مطلب آپ باہر
ڈرامے کر رہی تھی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے انہیں شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ تم ایسا کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر تو یہ ڈرامہ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اپنا یہ ڈرامہ کنٹینیو رکھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں۔ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ مائی ڈیئر چاچی، آپ یہ ڈرامہ کنٹینیو رکھیں گے تبھی تو ہم اس معصومیت کی دیوی کو یہاں سے آؤٹ کروائیں گے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا لیکن وہ سمجھی نہیں تھی۔ وہ کب سے زارق کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہی تھی لیکن وہ فل ایٹیٹیوڈ میں کمرے میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف آیا تھا۔ زارق نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کا حال دیکھ کر وہ تو حیران رہ گیا تھا۔ نہیں، وہ اپنی بے باک اور بولڈ بیوی سے اتنی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ سامنے بیڈ پر خوبصورت سے پھولوں کے ساتھ ایک کارڈ پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر ہی بے حد خوبصورتی سے سجا کیک۔ زارق مسکراتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آتا اپنی بیوی کی خود کو منانے کی معصوم سی کوشش کو دیکھ رہا تھا۔ امپریسو، وہ صراحتے والے انداز میں بولا۔ سب کچھ کتنا اچھا ہے نا؟ میں نے کیا ہے۔ آپ کو اچھا لگا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ ایکسائٹیڈ سی پوچھنے لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے ٹھیک ہی ہے، اتنا کچھ خاص نہیں۔ بس اتنا ہی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھاتے اسے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے کچھ کرنے کے لیے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کے بے حد پاس آتے ہوئے پری نے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر بکھیری تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک گیا تھا اس کی آسانی کے لیے۔ وہ اس کے لبوں کو محسوس کرنے کے لیے بے قرار تھا جب پری گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے وہاں سے چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگی۔ کیک کاٹے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دھڑکنیں بے وجہ ہی تیز ہوئی جا رہی تھی۔ زارق نے اسے گھور کر دیکھا۔ پورا کا پورا تمہیں نہ کاٹ کے رکھ دوں؟ وہ غصے سے کہتا سامنے کو جھکتا، چاقو کو 2-3 بار میں چلاتے کیک کاٹ کر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر زبردستی اس کے منہ میں ڈال گیا اور اب کی دفعہ اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی خواہش پوری کرنے کی خاطر اس کے لبوں پر جھک گیا۔
اس کے لبوں کو تھوڑی شدت سے چومتے وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتا، اس کے چہرے کے سارے نقوشوں کو دل برانہ انداز میں چھونے لگا۔ بیبی، کبھی کبھی اپنی بے باکی اور بولڈنس دکھا دینی چاہیے۔ کیا اپنے ساتھ پیک کر کے ہر طرف لے کر جانی ہے؟ اگر تھوڑی سی مجھے دکھا دو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں سے الجھ پڑا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے لبوں کو چومتا مدہوش ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف پری کے نازک وجود میں کھو جانا چاہتا تھا۔ اسے خود سے لگائے وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں پیتا اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، جب اچانک امی کی چیخ نے اسے باہر کی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ جہاں امی کو سیڑھیوں سے نیچے گرے دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا کر بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کے قریب پہنچتا انہیں زمین سے اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا، جو کہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ الینا، علیزے، شجر، تبریز سب لوگ ہی تیزی سے ان کے کمرے میں پہنچے تھے۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا، جبکہ الینا نے تیزی سے ڈاکٹر کو فون کرتے ہوئے اسے بلایا تھا۔ ان کا رونا تڑپنا پری سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ایک ہی اندازہ لگا رہی تھی کہ آخر وہ گری کیسے، جو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ان کا بازو بہت برے طریقے سے فریکچر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے گھر آ کر چیک اپ کرتے ہوئے انہیں فوراً ہی ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر کو شک تھا کہ ان کا بازو ٹوٹ چکا ہے۔ زارق نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے فوراً انہیں ہسپتال پہنچایا تھا۔ دیکھیں، انہیں کافی شدید چوٹ آئی ہے۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو چکی ہے اور ساتھ میں بازو کی ہڈی بھی کریک ہے۔ آپ ان کا خاص خیال رکھیں۔ ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ جی ڈاکٹر، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، زارق نے فکر مندی سے کہا۔ جی یقیناً، وہ تو آپ ہوتے ہی ہوں گے، لیکن دیکھیں، اس وقت انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی کوئی بیٹی وغیرہ ہے تو انہیں بلا لیجیے۔ نہیں بیٹا، ان کی بیٹیاں پاس ہی ہیں۔ ان کی بابا نے پاس کھڑی علیزے اور الینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم تو نہیں رک سکتے چاچو، کیونکہ اذن لالا آ رہے ہیں، الینا نے پریشانی سے کہا۔ وہ تو ہرگز خود کو کسی مصیبت میں نہیں پھنسا سکتی تھی۔ کم آن آپی، اذن لالا کسی کی تیمارداری کرنے سے منع تو نہیں کریں گے؟ علیزے کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ نہیں علیزے، تم نہیں جانتی اذن لالا کو کب کس بات پر غصہ آ جائے اور پھر وہ لحاظ نہیں کرتے۔ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں امی، میں ہوں نا آپ کے پاس،
میں آپ کا خیال رکھوں گی، پری نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بابا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں بھائی، ہماری بہو ہے نا، اپنی ساس کا خیال رکھ لے گی، بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرا دی تھی، جبکہ زارق مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ کل وہ لوگ کراچی واپس جا رہے تھے۔ ایسے میں اس کی ماں کی جو حالت تھی، وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ لیکن پری کو یہاں چھوڑ کر جانے کا بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ازبک درانی، چھوڑے مجھے، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اپنا آپ چھڑوانے میں بری طرح سے ناکام ہوتی اسے اچھا خاصا ہلا چکی تھی۔ ہاں نا یار، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوتا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً وہ اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کو ہے، جنہیں لگتا ہے کہ سب کچھ زور زبردستی کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پورا زور لگاتے ہوئے اس کی باہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آئرہ؟ کیوں سکون سے سونے نہیں دے رہی ہو؟ مجھے اب کی دفعہ وہ ذرا سختی سے بولا تھا، کیونکہ میں نے آپ کی نیندوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ آپ مجھ سے دور رہنے والے تھے نا، تو اس طرح میرے سر پر سوار ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کل رات تو بڑے دعوے کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، صرف تمہیں دیکھوں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو اب یہ کیا تھا؟ اس طرح سے نبھائیں گے آپ اپنے کیے ہوئے وعدے؟ اس طرح سے منائیں گے مجھے زور زبردستی مجھے اپنے پاس رکھ کر؟ وہ کافی سختی سے کہتی، اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ تو یار نیند آ گئی تھی، نیند میں مجھے میرے وعدے یاد نہیں رہتے، مجھے بس میری بیوی کی خوشبو یاد رہتی ہے جو میرے خواصوں پر چھائی رہتی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑنے کا، تمہارے پاس رہنے کا دل کرتا ہے۔ اب کیا کروں؟ صرف اس لیے کیونکہ میں نے اپنی بیوی سے ایک معصوم سی بات کہہ دی ہے، اس سے دور رہنے کی تو اپنے جذبات کو مار دوں۔ تمہیں لگتا ہے اتنا اچھا انسان ہوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ تو آئرہ بنا کوئی بھی جواب دیے پیر پٹکتی واش روم کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ وہ صبح صبح اس سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح سے منائیں گے مجھے زور زبردستی؟ اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر جو ہو چکا ہے سب کچھ ٹھیک، تو پھر تو ہو چکا سب کچھ ٹھیک۔ ازبک خان درانی، کسی غلط فہمی میں تو میں بھی آپ کو رہنے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے واش روم میں آتی بربرا رہی تھی، یقیناً اسے سنا بھی رہی تھی، اور اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو ازبک بیڈ پر
آرام سے لیٹا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر رکتی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ جب وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کوم لے کر خود ہی اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ اس نے آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ عائرہ کی گھوڑیاں تو وہ اس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی اور موجود ہی نہ ہو۔ ہو گیا آپ کا؟ اب پیچھے ہٹیں، مجھے پہلے بال ڈرائی کرنے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ چھوڑو ہانا، مجھے تمہاری بھیگی بھیگی زلفیں پسند ہیں۔ ان سے اٹھتی مدھم مدھم سی خوشبو۔ اس کے بالوں میں وہ چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، لیکن یہاں میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق چلوں گی، اور مجھے گیلے بالوں میں اریٹیشن ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھین کر پھینکتے ہوئے ڈرائر اٹھا چکی تھی۔ سو روڈ، وہ منہ بنا کر بولا، جبکہ وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے بھی اپنے لہجے کی تیزی پریشان کر گئی تھی۔ اسے اپنی سختی اور مضبوطی دکھانے کے چکر میں وہ صاف صاف بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ اپنے معیار سے گر رہی تھی۔ وہ اس طرح کی انسان تو نہ تھی، لیکن اسے ایسا بنانے والا بھی تو اسبق خان درانی ہی تھا۔ ہاں، اسی کی وجہ سے تو وہ ایسا کر رہی تھی، ایسا بن رہی تھی جیسی وہ کبھی نہیں رہی تھی۔ رات وہ سب کے سامنے اوپر کمرے میں آئی تھی۔ تقریباً سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، یا شاید اس کی ماں نے سب کو بتا دیا ہوگا کہ وہ کون سی شرط پر اوپر والے کمرے میں آئی ہے۔ وہ تیزی سے بال سکھا رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ اسبق نہ جانے کب سے اس کے کندھے پر سر رکھے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، جبکہ بال سکھاتے ہوئے مسلسل کسی سوچ کا شکار تھی۔ اچانک سے اس کی نظروں کا تعاقب محسوس کرتے ہوئے وہ پریشان سی ہو گئی۔ وہ مسلسل اپنی نگاہیں اسی پر جمائے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً ڈرائر اس کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے اسے خود سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پیچھے ہٹیں اور جا کر فریش ہوں، ہمیں نیچے چلنا ہے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ مطلب تم میرے ساتھ نیچے چلنا چاہتی ہو؟ وہ اچانک خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، جائیے اور فریش ہوں، میرا سر کھانا بند کر دیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بدتمیزانہ تھا، جسے بولتے ہوئے بھی اس نے محسوس کیا تھا، پر وہ اچانک خاموش ہو کر اسبق کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے ٹوک نہیں رہا تھا، اس کی بدتمیزی پر کسی طرح کا غصہ نہیں دکھا رہا تھا۔ آپ مجھے دیکھنا بند کریں اور جائیں یہاں سے، فریش ہوں تاکہ ہم نیچے جا سکیں۔
مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب کی دفعہ اس نے اپنے لہجے کو کافی نارمل رکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے گلاب گال کو چومتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا وہ اس کا لہجہ نوٹ نہیں کر رہا تھا، یا وہ نوٹ کر کے بھی اگنور کر رہا تھا؟ وہ کہاں کسی کی بدتمیزی برداشت کرتا تھا، لیکن اس کی کسی بات پر وہ اسے ٹوک نہیں رہا تھا۔ اب خود آئرہ کو اپنے لہجے کی بدصورتی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا انتظار کرنے کا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ نیچے نہیں گئی تھی۔ ہاں نا یار، میرے کپڑے پکڑا دو، وہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اچانک بولا تو اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں ازبک اپنا بھیگا ہوا سر دروازے سے باہر نکالے اسے حکم جھاڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کا دل چاہا انکار کر دے، لیکن پھر بنا انکار کیے اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اسے دروازے پر سے پکڑانا چاہے تھے، لیکن اچانک ہی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ! وہ مزاحمت کرتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، جبکہ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتا واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے گرد ٹاول لپیٹا ہوا تھا اور اس کے بھیگے سراپے کے ساتھ لگتی آئرہ پوری طرح سے بھیگنے لگی تھی۔ تم نے صبح سے اتنی ساری باتیں سنائی، میں نے خاموشی سے سنی نا۔ اب تھوڑا سا پیار اگر خاموشی سے برداشت کر لو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے کے بعد اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنا دل فریبانہ لمس بکھیرنے لگا تھا۔ خان پلیز نہ کریں، وہ اچانک اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ازبک نے بنا کچھ کہے اسے چھوڑ دیا۔ نہیں کرتا یار، یوں منہ تو مت بناؤ۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کو رگڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یقیناً اس کی مزاحمت اسے بری لگی تھی، جبکہ اسے چھوڑتے ہوئے وہ اپنے کپڑے پہننے لگا۔ آئرہ کو عجیب سا گلٹ ہوا تھا۔ اسے ازبک کو اس طرح سے جھٹکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی تو اس کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا۔ اس نے بھی تو صرف جھٹکا تھا۔ ازبک نے تو پوری محفل کے سامنے اسے رسوا کیا تھا، ذلیل کیا تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کی نفی کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ امی تو ان دونوں کو دیکھتے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ سب کے چہروں پر سکون تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، یہ جان کر تقریباً گھر کے سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ اور آئرہ نے اچانک یہ فیصلہ کیا تھا وہ اپنی پرسنل لائف کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی۔ ان دونوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ صرف ان دونوں تک رہے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان دونوں نے سکون سے ناشتہ کیا۔ ازبک تو بالکل خاموش تھا،
لیکن آئرہ نے درخنے اور الوینا سے باتیں کرتے ہوئے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، جبکہ قاسم بابا خوش ہو رہے تھے کہ آخر ان کے پوتے کو بھی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے پوتے کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے، جبکہ رائے کی طرف سے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ الوینا نے صرف اور صرف رائق اور ازبک سے ہی تعلق رکھا ہوا تھا، لیکن رائق اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ پہلے تو انہوں نے محسوس نہ کیا، لیکن الوینا کا بیگانہ پن اب انہیں بھی کافی زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا وہ ہنسی مذاق مستی سب کچھ صرف ازبک اور رائق تک محدود رکھے ہوئے ہے۔ درخنے اور آئرہ کے ساتھ بھی اس کی اچھی دوستی تھی۔ فارحہ بیگم اور امامہ بیگم کے ساتھ بھی وہ باتیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنے تایا باپ اور انہیں پوری طرح سے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ اگر وہ اکثر اسے پکار بھی لیتے تو وہ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی تھی، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ وہیں ارزق کی بات کی جائے تو وہ تو سب کو ہی نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اس کا جب دل چاہتا تھا وہ گھر آتا تھا، اور جب دل چاہتا تھا وہ گھر سے چلا جاتا تھا۔ باقی برلاس خان کی بیٹی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا۔ وہ برلاس خان کی بیٹی کو نہ صرف پسند کرتا تھا، بلکہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ اب یہ کیا ماجرا تھا، اور وہ جاننا چاہتے تھے، لیکن یقیناً ارزق نے کچھ بھی نہیں بتانا تھا۔ نہ جانے کس طرح سے برلاس خان نے اپنی بیٹی کو ان کے پوتے کے ساتھ باندھا تھا۔ شاید برلاس خان کی کوئی نئی چال تھی، وہ کوئی نیا کھیل کھیل رہا تھا، لیکن فیصلہ تو وہ بھی کر چکے تھے کہ وہ اس کھیل میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فی الحال تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کو وہ اپنے پوتے کی زندگی سے کس طرح سے نکالیں۔ ارزق بیٹا، سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا جب امامہ بیگم نے اسے پکارا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آج اس نے سینما ہال جانا تھا۔ قریب ہی ایک سینما ہال میں کوئی کارٹون فلم ریلیز ہونے والی تھی، اور اسے کل ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بیگم صاحبہ کارٹونز کی فلم دیکھنے کا شوق رکھتی ہے۔ کل رات وہ گئی تھی، لیکن رات ٹکٹس نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس آ گئی تھی۔ ویسے تو اس کی زندگی میں زمش نامی ایک ہی کارٹون کافی تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہ تھی کارٹون فلمز کی دیکھنے کی، لیکن زمش کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ یہ فلم دیکھنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس نے زمش کے گھر سے ہی ایک ملازم کو اپنا خبری بنا لیا تھا، جو اسے زمش اور اس کے باپ کی پل پل کی خبر دے رہا تھا، جس کے لیے وہ اس سے اچھا خاصا معاوضہ بھی لے رہا تھا۔ خیر، اسے صرف زمش سے مطلب تھا۔ کل رات برلاس خان بھی زمش کے ساتھ باہر گیا تھا، اسی لیے وہ زمش کے پیچھے
نہیں گیا تھا، لیکن آج زمش اکیلی فلم دیکھنے جا رہی تھی، سو اس کا ارادہ اسے جوائن کرنے کا تھا۔ درخنے تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا۔ میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں، پھر ہم کراچی جائیں گے۔ ڈیڈ اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ موم کا علاج ختم ہونے پر وہ لوگ پاکستان آ جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کراچی جا کر اب اپنا کام دوبارہ سے شروع کر دوں۔ اب ساری زندگی ہم یہاں تو نہیں رہ سکتے نا، ہمیں اپنے گھر چلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ فریش سا واش روم سے نکلتے ہوئے اسے انفارم کرنے لگا۔ آج وہ صبح سے ہی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ جب سے قاسم بابا نے باہر ڈائننگ ٹیبل پر یہ بات بتائی تھی کہ اس کے کزنز اور رشتہ دار جیل سے چھوٹ چکے ہیں۔ نہیں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ میرا مطلب ہے آپ نہیں جانتے، میرے قبیلے کے لوگ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پرانے انداز میں بولی۔ جب اسے ارحم کے بعد قاسم بابا نے بھی ارحم کو تو طرح کر کے بات کرنے سے منع کیا، اسی لیے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی خاصی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، صلح ہو چکی ہے۔ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے معافی مانگی ہے، اب معاملہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا، کوئی صلح نہیں ہوئی، اس طرح کی صلح کو کوئی نہیں مانتا، اور جس کو آپ صلح کہہ رہے ہیں نا، وہ صلح نہیں ہے، وہ صرف معاملہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، کچھ وقت کے لیے معاملہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ میرا بابا بھی کہتا تھا، ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف کیا کر سکتے ہو، ان لوگوں کو تھانے میں لے جا سکتے ہو، وہاں پر جیل میں رکھ سکتے ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ قتل کر سکتے ہیں، بیٹھے بٹھائے کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ آپ زندہ ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا نا کہ آپ زندہ ہیں تو معاملہ بڑھے گا۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی ہم کراچی چلے جائیں گے تو وہاں پر تو وہ لوگ نہیں ہیں نا۔ فی الحال میں صرف تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہاں کراچی میں بھی تو ڈاکٹر ہوں گے نا، میں وہاں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ یقیناً وہ خوفزدہ تھی۔ یہاں میرے ساتھ گارڈز میرے ساتھ جائیں گے،
تم فکر مت کرو، اگر ان لوگوں نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی بھی تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تم جاؤ، تیار ہو جاؤ تاکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا میں زندہ ہوں۔ میں ماسک پہن کر جاؤں گا۔ وہ اسے ہر طرح سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریگننسی کے ٹائم پر وہ اسے کسی طرح کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ بے وجہ میں اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جتنا ہو سکے اسے کمفرٹیبل ماحول دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ جیل سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ پرسکون نہیں تھی۔ ویسے تو وہ ذکر بھی نہیں کرتا تھا ان لوگوں کا اس کے سامنے، لیکن آج قاسم بابا نے سامنے ہی یہ بات چھیڑ دی، کیونکہ وہ یہ معاملہ حل ہونے پر بہت خوش تھے، لیکن وہ پرسکون نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ درخنے کی پریشانی ارحم سے بات کر کے بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ جان کر کہ اس کے کزنز اور علاقے کے لوگ صلح کر چکے ہیں، معافی نامہ جاری کر دیا گیا ہے، تب سے تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ اتنا جلدی ٹھنڈا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے نہیں لگتا تھا کہ اس کے علاقے کے لوگ یوں ہار مان سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو جان ہار دیتے تھے لیکن ہار نہیں مانتے تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یہ درخنے میڈم، آج آپ کی پٹر پٹر کیوں بند ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ ایلوینا اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تو وہ ہلکی سی مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ہاں، میں بھی صبح سے نوٹ کر رہی ہوں، یہ میڈم آج بالکل چپ چاپ سی ہے، لگتا ہے کھانا نہیں کھایا، انرجی کی کمی ہے۔ آئرہ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی بک بک کی تو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب جب تک وہ ان کے پاس بیٹھتی بولتی نہ رہتی ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ درخنے بیٹا، باہر ارحم بلا رہا ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ اندر داخل ہوتی امامہ بیگم نے اسے بتایا تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ سنو، جلدی واپس آنا، پھر گھر آ کر وہ ساری تیاری بھی کرنی ہے۔ تم نے کہا تھا نا، میں نے تمہیں کچھ بتایا تھا کل کے اسپیشل ڈے کے بارے میں، تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں سجاوٹ کرنی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ وہ اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، وہاں ارحم لالا کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازار کی کوئی چیز تم کھا نہیں سکتی ہو، گھر آ کر وہی کھانا ہوگا جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ باہر کی کوئی بھی چیز ٹھوسی نہ۔
تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، عائرہ نے سختی سے کہا۔ میں فری نہیں ہوتی تمہارا ارحم لالا کے ساتھ، وہی میرے ساتھ فری ہوا رہتا ہے، اور میں باہر سے کچھ نہیں کھاؤں گی کیونکہ میں باہر گاڑی سے نکلوں گی ہی نہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنی چادر درست کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکرا دی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ شدید سر درد میں لکھی ہے یار، یہ زکام ایک دفعہ ہو جائے نا تو پھر جان نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ خیر اللہ پاک اس بدلتے موسم میں سب کو زکام، کھانسی، نزلہ ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے لیے دعا کرنا، ایک لائک ایک دعا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، آپ لوگ اس طرح سے لائک دینے میں اتنی کنجوسی کرتے ہو، تو آپ لوگوں نے دعاؤں کے معاملے میں بھی کنجوسی کرنی ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائے کو دو اجازت، اور دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔